سہیل شوکت بٹ کون ہے آپ کے، کیا لگتے ہیں؟ جی سہیل میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. جی 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 پہلے تو آپ کی بڑی آپس میں دشمنی بھی تھی. جی میں 5-6 سال پہلے صلح ہوئی. جی بالکل 2022 میں تقریباً آپ کے اس وقت تو میرے خیال دشمنی جب تھی تب تو میرے خیال آپ نے بھائی کے قتل میں نامزد بھی کیا تھا. جی ایسے بالکل ایسے. ابھی یہ لیٹسٹ ایک واقعہ ہوا ہے، بڑی اس کی سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہے. جی جی وہ کیا واقعہ ہوا ہے جو کہ اب آپ کو تو سارا پتا ہوگا؟ جی اصل میں یہ سارا غلط فہمی کی بنا پہ ہوا ہے. اچھا. اور غلط میں سمجھوں گا کہ اداروں کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے. ٹھیک ہے. سہیل شوکت بٹ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے سیاسی دیکھیں سیاسی مخالفین ہوتے ہیں بالکل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. تو یہ تفتیش چونکہ یہ جاری ہے اس بات کی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ایکشن لیا ہے، انہوں نے بھی کمیٹی بنائی ہے، اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. نہیں لیکن آپ یہ بتائیں جو وہاں پہ ہوا تھا وہ وہاں پر یہ ہوا کہ غلط فہمی کی بنا پہ ہوا سارا. کسی نے ٹپ دی ہوگی کہ یہاں پر کچھ ہے، منشیات والی بات ہی کی. مگر وہ دیکھیں کہ وہ فیملی تھی وہاں پہ، گھر. یہ سہیل صاحب کی ہمشیرہ کا گھر تھا. جی جو شفقت بگا بٹ صاحب ہیں، جی 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 وہ سہیل شوکت بٹ صاحب کے سگے ماموں ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہی گاؤں میں بسین میں ہی رہائش ہے ان کی بھی کیونکہ سہیل کے جو والد تھے ان کی شادی اپنے چچا کے گھر ہوئی تھی، اس لیے وہ خاندان بھی وہاں پہ تو ماموں بھی ادھر. تو وہاں پہ یہ آتے ہیں شفقت بٹ صاحب کے بیٹے کے ساتھ سہیل شوکت بٹ صاحب کی ہمشیرہ کی شادی ہوئی ہے. 2-3 بچے ہیں ان کے. وہ ان کا بیٹے کا نام ہے وقار، جو بہنوئی ہے سہیل شوکت بٹ صاحب. تو نہایت آپ کبھی ملیں گے، نہایت شریف آدمی، اپنا کاروبار زرعی یعنی معاملات ہیں جو وہ زراعت بھی کرتے ہیں، اپنا پراپرٹی کا کام بھی کرتے ہیں. کسی قسم کا کوئی لین دین وقار بٹ کا کسی چیز سے کوئی دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ان کا بیٹا ہے ابھی ریسنٹلی وہ لندن سے بارٹ لا کر کے ہے، شعیب شفقت بٹ، یعنی پڑھے لکھے بچے. ایک ان کا بیٹا انوار ہے، پڑھا لکھا بچہ. آپ کبھی ملیں گے، نہایت اچھے مطلب تربیت ان کی بچوں کی. تو یہ جب ریڈ ہوتا ہے ان کے گھر پہ، شفقت بٹ صاحب کے گھر پہ، سہیل کو آ کے لوگ بتاتے ہیں. اصل ایک میں آپ کو اور بات بتا دوں کہ وہ 7-8 کنال کی ایک باؤنڈری ہے، باؤنڈری کے اندر 4-5 گھر ہیں. ٹھیک ہے. باؤنڈری ایک ہی ہے، باؤنڈری گھر 4-5 اندر. چونکہ شفقت بٹ صاحب کے ایک بڑے بھائی وفات پا چکے ہیں، ان کے بچے بھی وہاں پہ رہتے ہیں. ان کا گھر سیپریٹ ہے مگر وہ باؤنڈری کے اندر. ٹھیک ہے. سہیل شوکت بٹ صاحب کی جو ہمشیرہ ہے اس کا گھر بھی سیپریٹ ہے باؤنڈری کے اندر. پھر آگے جا کے شفقت بٹ صاحب کی رہائش ہے. ان کے جو چھوٹے بیٹے ہیں 2 وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں. پھر آگے ان کے ایک اور بھتیجے کا گھر ہے. ٹھیک ہو گیا، اندر گھر ہیں. تو جب یہ انٹر ہوتے ہیں تو انٹر ہوتے ہی سہیل شوکت بٹ صاحب کی ہمشیرہ کے گھر میں اہلکار جو انٹر ہو جاتے ہیں. پھر ان کو کوئی بتاتا ہے کہ یار اس طرح فورسز کوئی اہلکار آئے ہیں، وہ آپ کی ہمشیرہ کے گھر میں داخل ہو گئے. تو وزیر صاحب کو کوئی آ کے بتاتا ہے کہ یار آپ کی ہمشیرہ کے گھر فورسز چلی گئی. ہاں جی، وہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یار جا کے نا میں بچوں کو اور ہمشیرہ کو اپنے گھر میں جاتا ہوں. جا کے انہوں نے کہا بھی یہی ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں، ضرور اپنا کام کریں، میں آپ کے کام میں مداخلت نہیں کروں گا، مگر یہ میری ہمشیرہ ہے اور یہ بچے ہیں، میں ان کو لینے آیا ہوں، میں ان کو لے کے جا رہا ہوں. آپ وہ ویڈیو سنیں گے، وہ لوگ نیگیٹو بات تو دکھا دیتے ہیں، مگر اصل بات آخری وہ جملہ بھی آپ سنیں گے تو سہیل بٹ صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی سسٹر کو لے کے جا رہا ہوں. یہ آپ وہ ویڈیو غور سے سنیں. تو وہ انہوں نے جب یہ کہا کہ میں اپنی سسٹر کو بچوں کو لے کے جا رہا ہوں، آپ تلاشی لیں جو مرضی کریں، تو انہوں نے کہا جی نہیں، گیٹ بند کر دو، کوئی بندہ گیٹ سے باہر نہیں جائے گا. یہ تو سہیل نے کہا بھئی یہ تو آپ غنڈہ گردی نہ کریں، میں اپنی ہمشیرہ کو لے کے جا رہا ہوں، میں تو آپ کے کام میں مداخلت نہیں کر رہا. تو یہ ویڈیو وہ بنا کے کسی نے وہ وائرل کی ہے. تو مطلب جو پازیٹیو بات ہے وہ نہیں کچھ دیکھتا. تو پھر 2 لوگوں کو کہا گیا کہ کوئی گرفتار کیا گیا اور جی 3-4 لوگوں کو وہاں سے حراست میں لیا گیا تھا، جس کی تفتیش کرنے کے بعد، انویسٹیگیشن کرنے کے بعد
پھر وقار بٹ اور جو بیرسٹر شعیب شفقت بٹ، یعنی ان کے بہنوئی اور ان کے بھائی ان کو پھر ریلیز کر دیا گیا تھا. باقی ابھی تفتیش جو بھی ہے اداروں وہ چل رہی ہے. یہ آپ کا جو علاقہ ہے یہ بارڈر سے کتنا قریب ہے، کتنا دور ہے؟ یہ بارڈر کے بالکل قریب ہے. آپ 1 کلومیٹر سمجھ لیں کہ بارڈر. تو ایک عام تاثر یہاں پر کیوں ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں پر منشیات کا بڑا کام ہے، یعنی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس طرح کے کام چلتے ہیں، کیا یہ درست ہے تاثر؟ جی دیکھیں، اس میں تو میں تو اس پہ بات نہیں یہ کر سکتا کہ یہ درست ہے، یہ ایجنسیوں کا کام ہے. نہیں، لیکن آپ کے نالج میں کیا ہے فرق؟ تو یہ دیکھیں، حکومت نے تو وہاں پہ بڑے اقدامات کیے ہوئے ہیں. انڈیا نے، بھارت نے بھی اپنی طرف وہ ایک باڑ لگائی ہوئی ہے، تار 2 7 8 10 فٹ اونچی ہے. ٹھیک ہے. وہ وہاں سے نہ تو کوئی گزر سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے. بھارت کے جو کچھ کھیت ایسے ہیں جو باڑ کے اندر پاکستان کی طرف ہے. ٹھیک ہے. وہ ہیں ان کے ہیں، لیکن ہے پاکستان کی طرف. کسان آتے ہیں وہاں پہ اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں. ان کی جو فورسز ہیں، بارڈر فورسز، ان سے وہ پرمیشن لے کے آتے ہیں، اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں. ہم جو دیکھتے ہیں ہم وہ بتا سکتے ہیں. بالکل. باقی میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی بارڈر ایریا پہ سب لوگ منشیات کا کرتے ہیں. ہم بھی نہیں کہہ رہے، لیکن ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ شاید یہاں پر چونکہ بارڈر ہے تو کچھ کام آسان ہو جاتے ہیں یہاں سے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بارڈر پورا سیکیور ہے. تو وہ جو کسان آتے ہیں وہ کس طرح سے آتے ہیں انڈیا سے ادھر؟ وہ انہوں نے گیٹ رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اپنی جو بھارتی فورسز ہیں وہ ان کے پاس بنے ہوتے ہیں. نوٹ کرواتے. اچھا، وہ پاس ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کھیتی باڑی کے لیے آتے ہیں. وہ یعنی آتے ہوں گے صبح میں اور شام میں چلے جاتے شام میں چلے جاتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک ویسے کمال چیز ہے کہ اس سرحد سے اس سرحد میں لوگ آتے ہیں اور پھر چلے بھی جاتے ہیں. یعنی اتنا ایک سموتھ کام. وہ جو رولز ہیں ہمارے وہ بارڈر کے، اس کے مطابق وہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. پاکستان کے بھی کچھ بالکل اس طرح آپ کبھی وزٹ کریں تو یہ آپ راستہ جا رہا ہے، یہ انڈیا، یہ پاکستان. کیا بات ہے. اس میں کوئی باڑ نہیں ہے، باڑ پیچھے ہے. تو پھر تو جب وہ ادھر آتے ہوں گے تو پاکستانی گپ شپ بھی تو لگاتے ہی ہیں نا. بلکہ ایک دربار ہے، ایچو گل گاؤں ہے بارڈر کے اوپر. ہمارا جو لکھو ڈیر ہماری رہائش ہے، یہاں سے بھی 5-6 کلومیٹر پہ بارڈر. ٹھیک ہے. تو ایچو گل بارڈر کے اوپر ایک دربار ہے. وہ جو قبر ہے وہ آدھی جو ہے انڈیا میں، آدھی پاکستان میں ہے. اس طرح کے بھی بارڈر لائن پہ ہے. صحیح ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کام ویسے فورسز کا ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ بارڈر کراس کر کے چیزیں آ جائیں. نہیں ہے، بالکل وہ آسان نہیں ہے. اور کیونکہ اگر یہاں پہ کوئی موومنٹ ہو ڈرون وغیرہ کی بھی تو یہ بھی پکڑی جاتی ہے فوری طور پہ. جی ظاہر ہے. دیکھیں جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے. ہماری رینجرز ہیں، ہماری فورسز ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں. جب جنگ شنگ ہوئی تو آپ لوگوں کے کیا تھے حالات، مواقعات کیا تھے وہاں پہ؟ جی کوئی نہیں، بالکل بہادر لوگ ہیں بارڈر ایریا کے. وہ خود بیٹھے تھے کہ اگر انڈیا آتا ہے تو ہم خود ہی نپٹ لیں گے ان کے ساتھ. تو ان دنوں میں یہ جو کسان آتے جاتے تھے یہ بند ہو گیا؟ یہ بند ہو جاتے ہیں. بلکہ جو بالکل کچھ گاؤں میں نے بتایا آپ کو کہ یہ 10 فٹ کا راستہ ہے، یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے. ان لوگوں کو پھر فوج نے وہاں سے اٹھایا تھا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے پیچھے ہو جائیں. اب وہ نارمل ہو گیا ہوگا. باقی لوگ نارمل اپنی زندگی گزارتے رہے ہیں.